چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، زمانہ چھوٹ جائے روٹھ جائے کچھ نہیں پرواہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ، نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن تمہارا یا رسول اللہ۔ میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، میں قربان اس ادائے دستگیری پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا یا رسول اللہ۔ یہی ہے ایک جینے کا سہارا یا رسول اللہ، دکھا دو اپنا چہرہ پیارا پیارا یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ، خدا را جیتے جی کر لو نظارہ یا رسول اللہ۔ میں 11 بجے ختم کر دوں۔ یہ ٹائم پہلے بتاتے ہیں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون، صدق الله مولانا العظيم، ان الله وملائكته يصلون على النبي، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔
وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ نہایت واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا یہ بے پایہ لطف و کرم اور اس کا احسان ہے کہ جس کی توفیق سے آج ہم ایک مرتبہ پھر جامع مسجد بغدادی کے اندر رمضان المبارک کے آخری عشرہ مبارک میں 27ویں شب ختم قرآن کے موقع پر اور متوقع لیلۃ القدر میں ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی رات قدر والی رات ہوگی انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ سب ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آج جامع مسجد اور جامع مسجد کے گرد میں رہنے والے جتنے بھی محلے دار ہیں وہ بھی خوش قسمت ہیں، اہل علاقہ بھی خوش قسمت ہیں کہ جامع مسجد بغدادی میں ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے محترم، ہمارے مکرم، ہمارے معظم جناب الحافظ القاری محمد عثمان بھائی دامت برکاتہم العالیہ، انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کا ختم فرمایا ہے۔ سب کہیں آپ سب کو، آپ سب کی طرف سے، ہماری طرف سے آپ کو مبارک۔ یہ بڑی خوش قسمتی، خوش نصیبی ہے کہ امت مسلمہ زوال میں ہے، اور زوال کے اندر حال یہ ہے کہ حافظوں کو مسجدیں نہیں ملتی قرآن سنانے کے لیے۔ یہ امت مسلمہ زوال کا شکار ہے تو یہ حال ہے، اور عروج کے وقت میں امت مسلمہ کا کیا حال ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس امام حسن شیبانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، امام ابو یوسف اور امام حسن محمد بن حسن شیبانی دو شاگرد تھے۔ اب امام محمد بن حسن شیبانی کے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ امام محمد بن حسن شیبانی کو لے کر آئے اور عرض کرنے لگے، حضور میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا بھی عالم بنے، فقیہ بنے، اور دنیا میں اس کا نام ہو۔ آپ نے فرمایا، آپ کے بیٹے نے حفظ کیا ہے قرآن؟ کہا کہ نہیں، حفظ تو نہیں کیا۔ تو فرمایا پہلے حفظ کرواؤ پھر میرے پاس داخلہ ہوگا۔ آپ اندازہ کر لیں، لے گئے، اگلے ہفتے پھر لے آئے۔ آپ نے دیکھا، آپ نے کہا میں نے کہا تھا بیٹے کو حفظ کروائیں، کہا حضور حفظ کروا کے ہی لا رہا ہوں۔ ایک ہفتے کے اندر، ایک ہفتے میں امام محمد بن حسن شیبانی نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ ابھی کسی چینل پر کل کی بات ہے، میرے ساتھ حج کرنے والے، درس نظامی پڑھنے والے، اور ایک تعلق سن 1998 کا، ان کے بیٹے نے حفظ کیا ہے، ان کے بیٹے نے حفظ کیا ہے صرف 15 ماہ میں، 10 سال کا بچہ ہے۔ ویڈیو کلپ میرے موبائل میں ہے، تو 10.5 ماہ کے اندر پورا قرآن حفظ کرنا، یار اس سے بڑی برکت اور کیا ہو۔ لوگ مر جاتے ہیں، شیکسپیئر کے کوٹیشنز یاد نہیں ہوتے، آپ شرق سے غرب تک چلے جائیں، کوئی ایک انگریز، انگلش بولنے والا مادرزاد انگریز، پوچھیں آپ کو شیکسپیئر کے سارے کوٹیشنز یاد ہیں؟ نہیں یاد۔ نیوٹن نہیں یاد، کس نے کیا کہا نہیں یاد، کیمسٹری پوری حفظ ہے نہیں یاد، نہیں پتا، مگر قربان جائے۔ حالانکہ ان اداروں کو سپورٹ گورنمنٹ بھی کرتی ہے، اور ماں باپ بھی اچھا خاصا کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، جیب خرچ علیحدہ دیتے ہیں، موٹر سائیکل خرید کر علیحدہ دیتے ہیں، مگر اس کے باوجود بھی 33% نمبر لے کر بھی نہیں پاس ہوتے۔ اور قرآن
اس مسلح پر آپ نے سنا ہے حافظ صاحب سے. یہاں 33% نہیں ہے, 60% نہیں ہے, 100% رفیق صاحب بتا رہے ہیں. 100%. جس کو 100% آتا ہے وہی مسلح پر کھڑا ہوتا ہے. سبحان اللہ, زندہ باد رفیق صاحب. اب 100% قرآن یاد ہوگا. بھئی کتنے بچے کو یاد. عثمان صاحب کی داڑھی تو اب دیکھ رہے ہیں. ذرا غوری صاحب سے پوچھیں نا, جب انگلی پکڑ کر نورانی مسجد لے کر گئے تھے, اللہ پاک قاری صاحب کو زندگی سلامتی عطا فرمائے, قاری احمد خان باروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, پورے صدر کی رونق, میلاد النبی کی رونق, اللہ پاک عزتوں سے بھی نوازے, صحت سے بھی نوازے, ان کا سایہ ہم سب کے سروں پر سلامت بھی رکھے. انگلی پکڑ کر بچپن میں چھوڑ کر آئے تھے. قاری صاحب آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آج اسکول کے اساتذہ بھی انہیں ملتے ہوں گے, کالج کے اساتذہ بھی ملتے ہوں گے, یونیورسٹی کے اساتذہ بھی ملتے ہوں گے, کوئی ٹیکنیکل کام سیکھا اس کے استاد بھی ملتے ہیں. استاد سامنے سے آتا ہے, راستہ بدل لیا جاتا ہے. مگر عالم یہ ہے کہ جہاں قرآن پڑھانے والا استاد ہو وہاں راستے نہیں بدلتا شاگرد, قدموں میں سر رکھ دیتا ہے. حضور آپ کے راستے میں کہیں پاؤں میں کانٹے نہ چبھ جائیں, ہمارے سروں پر قدم رکھیں آپ. یہ عزت, یہ تکریم کس وجہ سے ہے؟ قرآن کی وجہ سے ہے. اور یہ انتظامیہ جناب شاہد صاحب, اللہ پاک ان کے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو غریق رحمت کرے, انہوں نے اپنی سارے وقت کو نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن پڑھتے ہیں. نماز میں قرآن پڑھتے ہیں. تو ساری زندگی جو پکا نمازی تھا ان کے والد گرامی, وہ بھی قرآن پڑھتے رہے. اور جب قبر میں گئے ہوں گے نا تو وہاں فرشتوں نے پوچھا ہوگا, ہاں بھئی بتا یہ اس ہستی کے بارے میں تو کیا کہا کرتا تھا. اور جو قرآن پڑھنے والا ہے اس کو تو مصطفیٰ پہلے سے ہی جانتے ہوں گے. حضور نے یقیناً, ہمارا وجدان کہتا ہے کہ کہا ہوگا کہ فرشتوں اس سے نہ پوچھو کہ میں کون ہوں, مجھ سے پوچھو کہ یہ کون ہے, یہ کون ہے. تو وہاں اللہ اکبر, اچھا منصور صاحب, اللہ پاک ان کے والد گرامی کا سایہ ان پر سلامت رکھے, ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے. اور زیادہ اس مسجد کی رونقوں میں ایک بندہ یہ سمجھے کہ شاید میری وجہ سے ہے, مگر ایسا نہیں ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ہمیشہ کسی نہ کسی وجہ سے کوئی بات ہوتی ہے. وہ سارے جب ملتے ہیں, ٹیم ورک ہوتا ہے تو اللہ پاک عزتیں دیتے ہیں. ہماری ٹیم کا سب سے بڑا حصہ اس جامع مسجد بغدادی میں سمجھتا ہوں ایک قاری حبیب ہے اور ایک قاری عثمان ہے, جنہوں نے لے کر چلے ایک قافلہ, کارواں. اور پھر یہ نہ سمجھو یہ کارواں بغدادی مسجد میں جو 27ویں میں بغیر ماسک لگائے, ہینڈ سینیٹائزر کیے بغیر یہاں پر بیٹھے ہیں, آپ یہاں بیٹھے, اور انہوں نے ماسک کے ساتھ قرآن نہیں سنایا. نہیں, بڑا لوگوں نے کہا ماسک نہیں ہوگا مر جاؤ گے, انہوں نے کہا مر بھی جائیں گے تو قرآن تب بھی ہمارا ساتھ دے گا, یہ تب بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. تو کیا ہوگا, کیونکہ زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اللہ کے ہاتھ میں. ہاں, یہ احتیاطی تدابیر ہیں, کرنی چاہیے. اب عثمان بھائی نے قرآن سنایا, آپ نے پیچھے سنا. اب یہ نہ سمجھیے گا کہ عثمان کا ساتھ یہاں ہے, عثمان کا ساتھ یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے. کیسے ساتھ یہاں ہے؟ سنیں, بڑی توجہ طلب بات ہے, کان دھریے گا اس بات پہ. ایک آفیسر تھا, بڑا آفیسر, وہ اپنے افسروں کی خدمت کرتا کرتا بڑا افسر بن گیا. اب جب بڑا افسر بن گیا, اس نے اپنی ڈیوٹی کا ٹائم پورا کیا, ریٹائرڈ ہو گیا. ریٹائرڈ ہونے کے بعد اس نے کہا بڑے افسروں کی خدمت کر لی, مگر اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی بھی خدمت کر لوں. اب اللہ والے کون؟ کسی مدرسے چلا گیا, چھوٹے چھوٹے بچے حفاظ, کہنے لگا بس مدرسے والوں کو مجھے ان کی خدمت کا موقع دے دیجئے گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, جو سامان ہو بازار سے لے آیا کریں. وہ گئے بازار میں, جو ضرورت ہوتی بچوں کو, قرآن پاک پڑھنے والوں کو, بازار جاتے, اپنے کندھوں پر سامان اٹھاتے,
گھی ہوتا، آٹا ہوتا، چاول ہوتے، کچھ بھی راشن کھانے پینے کی خورد و نوش کی چیزیں وہ اٹھا کر لے کر آیا کرتے. جب مدرسے میں داخل ہوتے کچھ وقت گزرا، تھے وہ بریگیڈیئر تھے، مگر جیسے ہی مدرسے میں داخل ہوتے بچوں نے ان کا مذاق بنا رکھا تھا اور ان کو اپنا گدھا بولتے تھے. کہتے تھے یہ تو ہمارا گدھا ہے، ہمارا سامان اٹھاتا ہے. آپ کو پتہ ہے حافظ شرارتی ہوتے ہیں. حافظ کیوں؟ حافظ صاحب یہ شرارتیں کبھی ختم نہیں ہوتی، اس لیے حافظ جب شرارت کرے نا تو اگنور کر دیا کریں کہ کوئی بات نہیں، یہ تو کرتے ہی ہیں. حافظ چھوٹے چھوٹے حافظ انہوں نے کہا یہ تو ہمارا گدھا ہے. وہ بریگیڈیئر تھا، اس نے کہیں سن لیا کہ یہ مجھے گدھا کہتے ہیں. اس نے سامان وہی پھینکا، اپنے آپ سے وعدہ کیا دوبارہ اس مدرسے میں قدم نہیں رکھوں گا. گھر آ گیا، رات کو سویا، خواب کے اندر عالم حشر بپا ہے، جنت کے دروازے کھلے ہیں، حوریں انتظار میں ہیں، ادھر حفاظ کرام مدرسے کے وہ بچے کھڑے ہیں. فرشتے ان سے کہتے ہیں خدا کا واسطہ ہے آؤ عزت و تکریم کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل کریں. وہ کہنے لگے بچے ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے جب تک ہمارے ساتھ ہمارا گدھا بھی نہیں چلا جاتا. گدھا بھی نہیں چلا جاتا. بس آنکھ کھولی، واپس مدرسے کے اندر دروازہ کھٹکھٹایا. بھئی تم تو چھوڑ کر چلے گئے تھے. انہوں نے کہا ہاں اب دنیا تو چھوڑ سکتا ہوں، یہ مدرسے کا در نہیں چھوڑ سکتا، ان بچوں کا جو ساتھ ہے یہ نہیں چھوڑ سکتا. ساری زندگی انہوں نے کہا ہمیں گھوڑا بنا دو یا گدھا بنا دو، کتا بن کر بھی میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا اور تمہارے ساتھ ہی جاؤں گا. تو یہ حافظ کی عظمت ہے. اور عظمت کیوں نہ ہو، حافظ کے تو والدین کو جب وہ مقام عطا کیا جائے گا. غوری صاحب بیٹھے ہیں جالی والی ٹوپی پہن کر، اچھا آنکھ بند ہوئی کھلی، قیامت کا دن بپا ہے. کچھ لوگ عزتوں کے ساتھ مسندوں پر بٹھائے جائیں گے، تاج سورج کی روشنی سے زیادہ چمک رہا ہوگا، اپنی روشنی عالم حشر میں وہاں پھینک رہا ہوگا، لوگوں کو منور کر رہا ہوگا. کوئی پوچھے گا انبیاء ہے؟ کہا جائے گا نہیں. اولیاء ہے؟ کہا جائے گا نہیں. تو کون ہیں؟ صالحین ہیں؟ کہا جائے گا نہیں. متقین ہے؟ کہا جائے گا نہیں. ہر کوئی نہیں ہے ان میں. تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ کہا جائے گا یہ قرآن پڑھنے والوں کے والدین ہیں، جو دنیا میں قرآن پڑھتے تھے. آج ان کے والدین کی یہ عزت ہے، یہ عظمت ہے، یہ تمکنت ہے، یہ منصب ہے دنیا کے اندر. چونکہ نور نظر نہیں آتا، قیامت والے دن ہر کوئی دیکھ لے گا. اس وقت وہ کہیں گے لوگ یار تھوڑا سا ہمیں بھی دے دو. وہ کہیں گے نہیں ہم نے دنیا میں کمایا ہے، ہم چاہتے تو اچھے اسکولوں میں پڑھا سکتے تھے، کالج میں پڑھا سکتے تھے، مگر والدین آج بھی کیمبرج میں بچہ پڑھا کر وہ قلبی سکون حاصل نہیں کرتا جو کسی مدرسے میں چٹائیوں پر بٹھا کر 30 پارے حفظ کروا کر اپنی عزت سمجھتا ہے، وہ اور کسی چیز میں نہیں سمجھتا. پوچھ لیں غوری صاحب سے، بولیں جی ایسا ہی ہے. عثمان بھائی جتنا مرضی پڑھ لیں، دولت آ جائے، شہرت آ جائے، عزت ہو، نام ہو، سب کچھ ہو، فیمس ہو جائیں، مگر اس کے باوجود بھی ان سے اتنا کہا جائے یہ کروڑوں روپیہ لے لو اور قرآن پڑھنا چھوڑ دو، وہ کہیں گے بھائی کروڑوں روپیہ آپ کو مبارک ہو، ہمیں قرآن ہی مبارک ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قبر میں کروڑوں نے روشنی نہیں کرنی، قرآن نے روشنی کرنی. قرآن قبر میں ایک بالکل ظاہری صورت میں جیسے انسان ہوتا ہے نا، فزیکل حیت میں جب سامنے ہوگا وہ کہے گا تم کون ہو؟ وہ کہے گا تم مجھے نہیں جانتے؟ نہیں میں نہیں جانتا. کہا میں قرآن تو ہوں. وہ الفاظ تھے. آج اللہ پاک نے مجھے تیرا دوست بنا کر قبر میں رکھ دیا. نماز آئے گی، نماز کہے گی مجھے جانتے ہو؟ کہے گا نہیں. میں کون ہوں؟ نہیں جانتا. کہا جائے گا میں تیری دوست ہوں، میں تیرا دوست ہوں. نماز کہے گی، اللہ پاک اس کو جسامت دے دے گا اور قبر میں دوست بنا کر. یہ نہ سمجھیں قبر میں بندہ تنہا ہوگا، اور تنہا نہیں ہوگا. یہ اعمال پوری ٹیم بن کر اندر جائے گی، بور نہیں ہونے دے گی. بور تو وہ ہوگا جو ہر کسی کو بور کرتا ہے. بور وہ ہوگا جو بور کرتا ہے.
مگر جو کسی کو خوش کرتا ہے مصطفیٰ کا ذکر کر کے، اللہ کا ذکر کر کے، قرآن پڑھ پڑھ کر جو سناتا ہے وہ نہ خود بور ہوتا ہے نہ کہیں بور ہونے دیتا ہے۔ سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے جلیل القدر اللہ کے ولی گزرے ہیں، جنگل کے اندر تنہا بیٹھے ہیں، کچھ لوگ آئے ان کے مریدین، انہوں نے کہا حضرت مہربانی فرمائے نا، وہ مدرسے میں آپ کے ساتھ پڑھنے والے سارے، وہ آپ کے دوست، وہ آپ کے رشتہ دار شہر میں جائیں، یہاں تنہا بیٹھے ہیں، وہاں دل لگا رہے گا۔ انہوں نے کہا کس نے کہا میں تنہا ہوں؟ کہا حضور نظر تو کوئی نہیں آتا ارد گرد۔ انہوں نے فرمایا میں تنہا نہیں ہوں، جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے کلام کروں تو نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ آقا نے فرمایا یہ قرآن رسی ہے، رسی مضبوطی سے تھام لو، اس لیے کہ اس کا ایک سرا تیرے ہاتھ میں، پڑھنے والے کے ہاتھ میں، اور دوسرا تیرے رب کے ہاتھ میں۔ رسی ہے، اللہ کا ملاتی ہے۔ ہو سکتا ہے رسی سے مراد یہ تار ہی ہو، کنیکشن ہو۔ بھئی آج اس وقت تو وائر نہیں تھی، رسی تھی، ہے تو رسی۔ آج کسی بابے نے پوچھ لو بابا جی ہے کیوں، کہتے کالی جی رسی سی، مگر وہ تار جو اللہ اور بندے کو ساتھ ملا دے وہ قرآن ہے۔ وہ کیا ہے؟ قرآن۔ میرے بھائی، میرے پیارے بھائی، اور ہمارے ہی مدرسے میں حفظ کرنے والے جناب حافظ عبد الرحمن بھائی، جنہوں نے سماعت کی ہے حافظ عثمان بھائی کی، بڑا پکا حافظ ہے، بہت پکا حافظ ہے۔ یہ خوش نصیب ہے جناب شہزاد بھائی، یہیں پر بیٹھے ہیں، یہیں پر بیٹھے ہیں۔ آج تو چھپ چھپ کر بیٹھتے ہیں نا، قیامت کے دن فرشتے ڈھونڈ کر نکالیں گے، اوے کتنے ہو شہزاد بھائی، آئیو۔ شہزاد بھائی کو وہ منصب پر بٹھا دیا جائے، بھائی وجہ کیا ہے؟ کہا جائے گا تیری وجہ نہیں ہے، تو نے جو بچے کو لگایا تھا نا قرآن پڑھنے پر، یہ اسی کی وجہ ہے، یہ اسی کی برکت ہے۔ وہ قرآن جس کے قلب پر نازل ہو انبیاء کا سردار بنا دیا جاتا ہے، جس مہینے میں نازل ہو وہ مہینہ سردار بنا دیا جاتا ہے، وہ اور جس رات میں نازل ہو وہ رات ساری راتوں کی سردار، اور جس امت میں آ جائے وہ امت ساری امتوں سے بڑھ کر۔ اور کیا چاہیے؟ لانے والا بھی چھوٹا نہیں ہے، میکائیل کے ذریعے کر دیتے کام نہیں، ہاں قوت والے کے ہاتھ میں دے دیا، اور رسول ہیں، فرشتوں کے سردار ہیں، جو حضرت جبرائیل امی کا انکار کرے کافر ہو جاتا ہے، کافر ہو جاتا ہے۔ وہ جبرائیل امی سے پوچھا بتائیں نا آیت لے کر کیسے آتے تھے؟ وہ کہنے لگے قرآن کی ایک آیت۔ کیا؟ ایک آیت قرآن کی لینے جاتا تھا، لوح محفوظ پر جب پہنچتا تھا وہاں سب سے پہلے سجدہ کرتا ہے، جبرائیل امی سجدہ کرتے ہیں، اور قرآن کا روب دبدبا جبرائیل پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی، جبرائیل کانپنے لگتے، ایک آیت لینے جاتے ہیں، ایک آیت، اور جبرائیل وہ ہیں، معمولی چیز نہیں ہے، کون ہیں؟ ذی قوت عند ذی العرش مکین، یہ وہ جبرائیل ہیں کہ پر 600 پر کے مالک ہیں، 600 پر، اور پر نہیں ایک پر نہیں، ایک پر کی نوک اگر یوں مار دینا تو 14 طبق کائنات کے ہل جائیں، اتنی طاقت والا قرآن لینے جا رہا ہے، کپ کپا رہا ہے، اللہ رحمت کے قطرے ڈالتا ہے، سکون ملتا ہے جبرائیل کو، پھر آیت لیتے ہیں، واپس آتے ہیں، آسمان پھر آسمان پھر آسمان، نیچے نیچے نیچے، فرشتے قطار اندر قطار، جہاں جہاں سے جبرائیل گزر رہے ہیں فرشتے کانپ رہے ہیں، کائنات اوپر والی علوی کائنات کانپ رہی ہے۔ کوئی پوچھتا ہے آج کائنات کو کیا ہو گیا، اتنی کانپ رہی ہے؟ کہا کائنات کو کچھ نہیں ہوا، جبرائیل قرآن کی آیت لے کر جا رہے ہیں۔ ہم تو بیٹھ کر سٹیجوں پر یہاں پر قرآن اور مسلوں پر سنا دیا، لوگ اتنی رونق ہے، خوش ہو رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں، سبحان اللہ بھی کہہ رہے ہیں، مگر ذرا 1434 سال پہلے پیچھے جاؤ، وہاں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سننے والا کوئی نہیں ہے، کافر سننے والے ہیں،
ہاتھوں میں پتھر پہلے سے پکڑ رکھے ہیں. میرے آقا مجمع کے اندر جگہ نہیں کوئی دے رہا, کوئی سیٹیاں مار رہا ہے, کوئی معاذ اللہ گالیاں دے رہا ہے میرے مصطفیٰ کو, مگر قرآن پڑھنا لوگوں کے سامنے نہیں چھوڑا میرے آقا نے. میرے آقا کے غلاموں, غلامی مصطفیٰ کس میں ہے؟ آقا کی سیرت پر عمل کرنے میں غلامی مصطفیٰ ہے. آقا کو جگہ نہ ملتی, نوکیلے پتھر پر پہاڑ پر چڑھ جاتے, اللہ کا کلام پڑھ پڑھ کر سناتے. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى یا ایھا المزمل قم الليل الا قلیلا واللہ الذی لا الہ الا هو. قرآن پڑھ پڑھ کر سناتے, لوگ پتھر مارتے, اتنے مارتے, آپ کا جسم پاک زخمی ہو جاتا, چہرہ لہو لہان ہو جاتا, حتیٰ کہ ابو جہل کو پتہ چلتا کہ محمد عربی مکہ والوں کے درمیان میں قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں. جاتا نوکیلے پتھر لیتا, حضور کے پاؤں پر چبوتا کے نیچے اتر آئیں. حضور کے پاؤں سے بھی خون, چہرے سے بھی خون, خون میں لت پت میرے مصطفیٰ گھر جا رہے ہیں. حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا مرہم پٹی کر رہی ہیں. مرہم پٹی کرتے کرتے ہماری خواتین کی طرح یوں نہیں کہتی بچے چھوٹے چھوٹے ہیں نہ جایا کریں, لوگ ہیں نہیں سنتے, نہ ان کے درمیان بیٹھ کر اللہ کا کلام سنائے. نہیں, فرمایا پٹی کر رہی ہیں, ساتھ کہتی ہیں میرے آقا گھبرانا نہیں, ڈٹ کے خدا کا کلام سنانا ہے, ڈٹ کر ڈٹ جائیں. میرے آقا ڈٹ جاتے, اور میرے آقا نے 1 2 4 6 سے آج 2.25 ارب مسلمان, 2.25 ارب, یہ مصطفیٰ کی کاوش ہے, یہ میرے مصطفیٰ کی کوشش ہے. میرے مصطفیٰ قرآن سنا رہے ہیں اور حضور قرآن کو پسند فرماتے. حضور دور کیا کرتے تھے رمضان میں, جبرائیل امی مصطفیٰ کو سناتے اور مصطفیٰ جبرائیل امی کو سناتے تھے. اور قرآن وہ ہے جسے رب بھی تلاوت کرتا ہے. عرش و کرسی زمین و آسمان کی پیدائش سے بھی پہلے 50,000 سال پہلے اللہ رب العزت سورہ یاسین کی تلاوت کیا کرتا تھا. کس کی؟ اس میں اختلاف ہے سورتوں میں کہ کس کی تلاوت کرتا تھا, مگر اللہ تلاوت کرتا تھا اسی قرآن کی. اور قرآن کیا چیز ہے جس کی تلاوت خود رب کرے, خود رب کرے. اور اس کے بعد جب ہم یہاں سے جائیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے انشاءاللہ, جنت کے اندر اللہ پھر قرآن پڑھے گا. اللہ جب پڑھے گا تو 80,000 سال تک اس قرآن کا نشہ جنتیوں کے ذہنوں سے نکلے گا ہی نہیں. یہ قرآن ہے. یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم بھی روز قرآن پڑھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ہمیں عطا فرمایا. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. آخری بات کر کے میں ختم کرنے لگا ہوں. قرآن اللہ کا کلام ہے, اور کلام موصوف کی صفت ہوا کرتا ہے. موصوف کی صفت ہوتا ہے. جہاں صفت ہے وہیں ذات ہے, یعنی صفت ذات سے جدا نہیں. میرا بولنا مجھ سے جدا نہیں ہے, میری صفت میرے ساتھ ہے. مگر اللہ کا کتنا کرم ہے کہ اپنی صفت, اپنا کلام اپنی ذات سے جدا کر کے ہمیں عطا فرمایا ہے, تحفہ دیا ہے نا ہمیں, تحفہ دیا. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 21 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والے, 21 لاکھ مربع میل پر جب قرآن پڑھتے ہونٹوں پر کپ کپی کی کیفیت طاری ہو جاتی, یہ حالت ہو جاتی, چہرہ زرد ہو جاتا. اور جب یہ الفاظ آتے پڑھتے اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت, اور جب یہ الفاظ آتے واذا الصحف نشرت, کہ جس دن لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے, بس نامہ اعمال کھولے جانے کا ذکر آتا, کیفیت طاری ہوتی, خچ کھا کر زمین پر گر جاتے, کئی دنوں تک بے ہوشی کی یہ حالت رہتی. اسی قرآن کو سیکھنے کے لیے اصحاب صفا حضور کے وہ درویش صحابہ قرآن سیکھتے رہے. آج شرق سے غرب تک اگر قرآن کی تعلیم ہے تو اس کی وجہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ اصحاب صفا ہے. یہاں انہوں نے دیکھو کتنی کوششیں کی, آج ہمارے تک قرآن پہنچا. ہر شخص کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں قرآن پڑھے, قرآن کو کھولا کرو. جو قرآن کو کھول لے وہ عبادت میں گن دیا جاتا ہے, لکھ دیا جاتا ہے.
جو قرآن کی صرف زیارت کرے. کیا؟ النظر الی مصحف، حدیث پاک، جو صرف زیارت کرے، دیکھے قرآن کو، فرمایا وہ بھی عبادت میں لکھا جاتا ہے. قرآن کو دیکھنا، قرآن کو چھونا، قرآن کو پڑھنا، قرآن کو سمجھنا، قرآن کے معنی، مطالب، مفاہیم، مرادیں حاصل کرنا، یہ سب کا سب عبادت میں گزر جاتا ہے، عبادت ہوتی. اس کی تلاوت کرنا بھی عبادت ہے. اس کی تلاوت کریں، اسے پڑھا کریں ہر روز. قرآن نے کبھی کسی کو محروم نہیں کیا، اور جس کے سینے میں قرآن نہیں، اللہ نے اس کے سینے کو پسند ہی نہیں کیا. قرآن وہی پڑھتا ہے جس سے اللہ محبت کرتا ہے. اور محبت نہیں ہوتی، پتہ چل جاتا ہے یار ٹائم نہیں ملتا، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آفس کا کام ہے، فائلیں دیکھنی ہوتی ہیں، بچوں کو دیکھنا ہوتا ہے، بیوی کو دیکھنا ہوتا ہے، سب کو دیکھنا ہوتا ہے. اچھا سب کو دیکھنا ہے، ہاں مر گیا، قبر تک سارے چھوڑ کر واپس، اور جس نے ساتھ جانا تھا وہ اسے تو پہلے ہی چھوڑ دی. قرآن پڑھیں گے قرآن ہر روز، دیکھیں گے قرآن انشاءاللہ عز و جل. اللہ رب العزت ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے. میں پھر سے مبارکباد پیش کرتا ہوں جناب حافظ عثمان بھائی کو کہ جنہوں نے یہ بہت بڑی محنت ہے، یہ بڑی محنت ہے. فضیل بن ایاز کی ایک بات آ رہی تھی میرے ذہن میں کہا چلو ان کاڈی دواں پھر مینوں رات ساری کھڑکدی رہنی ہے کہ فضیل بن ایاز کی کہندے سن. وہ ایک بچے کو مار رہا تھا ایک شخص. کسی نے کہا کیوں مار رہا ہے؟ فضیل بن ایاز نے پوچھا کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا سال پوری کی گندم دیتی ہیں، رزق دیتا ہوں میں انہیں، اور آج میں آیا ہوں تو میری عزت تکریم ہی نہیں کر رہے. حضرت فضیل بن ایاز نے کہا تو رزق دیتا ہے، اور جس کو مار رہا ہے نا اس کی وجہ سے تجھے رزق ملتا ہے، اس کی وجہ سے، قرآن پڑھنے والوں کی وجہ سے. کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جس وقت قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا ہے نا تو اللہ پاک خود سنتا ہے، اسی کا کلام ہے نا. تو جہاں صفت ہوگی ذات وہیں ہوگی. تو قرآن خود سنتا ہے وہ، اور پھر بادلوں کو حکم دیتا ہے بادلوں اب برس جاؤ، اب برسو. 27 منٹ کنیا نے ختم کی تھی، بعد دیکھو کتنی ٹھنڈی ہوا آئی. پھر بھی نہ سمجھو تو پھر کہ وہ ہیں لیلۃ القدر کنوں کہندے نے. ٹھنڈیاں ہواواں چلاندا ہے کیوں؟ انہاں دی وجہ تے، انہاں دی وجہ تے. اے بھی حافظ نے، اے بھی حافظ نے، 1 2 3 تے میں جاننا، چوتھا وہ میرا پنجویں قاری فدا صاحب. کنے حافظ نے یار تہاڈی مسجد؟ ٹھیک ہے، جنت میں حافظ کھڑا ہوگا کہے گا میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا. حدیث پاک میں آتا ہے جب تک ان لوگوں کو کہ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی 10 افراد اپنے ساتھ لے کر نہ جائیں. یہ حافظ ہے. اچھا اس نے کہا رزق تیری وجہ سے آتا ہے؟ جب قرآن پڑھتا ہے اللہ توجہ کرتا ہے بادلوں پر، اور بادلوں کو حکم دیتا ہے بادلوں برسو. پھر زمین کو کہتا ہے سینہ کھول دو، اگل دو جو کچھ تمہارے اندر ہے. پھر وہ 10 بالیاں 100 بالیاں نکلتی ہیں. ارے جس کے پڑھنے کی وجہ سے رزق مل رہا ہے اللہ تو برداشت کرتا ہے تم لوگوں کو. جس قرآن پڑھنے والے اور استغفار کرنے والے کی وجہ سے کبھی اس کی بھی عزت و تکریم کی ہے نہیں. میں نے کہا کہ یہ زوال کا دور ہے، اس میں مدرسوں کے ساتھ تعاون کیا کریں، حفاظ کے ساتھ تعاون کیا کریں. ہاں اپنے بچوں کے لیے بھی کریں، ان کی تربیت بھی کریں. اگر قرآن کے تابع ہے جو تعلیم بچوں کو دیں. اگر قرآن کے مخالف ہو اولاد بے ادب ہو جائے. کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا کیمسٹری، فزکس، بایو، میتھمیٹکس میں نے نہیں دیکھا کہا ہو وبالوالدین احسانا. وہ قرآن کھولو تو پہلے وبالوالدین احسانا. کہیں کتاب میں نہیں لکھا ہوتا نیوٹن کا قانون ہے، آئنسٹائن کا قانون ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. قرآن کھولو پہلی آیت فاتحہ کے بعد الف لام میم. یار سور آ گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ عظیم الشان کتاب ہے جس میں ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے. ہون اگے پڑھو، ہون پڑھو. اطمینان پہلے دے دیا کہ شک نہیں ہے. نیوٹن کو پڑھ لیں 20 سال بعد شک نکل آندے، 50 سال بعد شک نکل آندے. گیلیلی نو پڑھ لو شک نکل آندے، آئنسٹائن نو پڑھ لو شک نکل آندے. مگر قربان جائیں یار مسلمانوں، تانوں تے اتھینٹک کتاب ملی تے تانوں ساری زندگی اندے تے شک رہنا ہے.
پڑھا گے پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں. اور وہ کہتے ہیں پڑھو بے حساب رزق دما گے, اسی کہنے پتہ نہیں ملنا بھی ہے کہ نہیں. مولوی صاحب میرے کو لوگ آتے کہتے جی سورہ بقرہ, میں کہ سورہ بقرہ پڑھو. وہ جی 11 دن پڑھی کوئی بھی نہیں, کچھ بھی نہیں ہوا. کیوں جی منصور صاحب کچھ بھی نہیں ہوا. پھر 21 دن پڑھو کچھ بھی نہیں ہوا. 40 دن پڑھو کچھ بھی نہیں ہوا. میں کیا پڑھی کہ کیسٹ تے لائی سی, جھوٹ نہیں بولنا. کہتے جی اسی ٹی وی لا لینے سے کیسٹ لا لے, پڑھی بھی کوئی نہ. قرآن پڑھو تے آ کے کہو مینوں لبیا کچھ نہیں, تسی جھوٹے ہو سکتے ہو, قرآن جھوٹا نہیں ہو سکتا. نہ نہ نہ, قرآن پڑھو گے ملے گا. اور یارو ساری مخلوق نو کافراں نو رزق دیندے تو قرآن پڑھن والیاں واری ہو کنجوس نہیں ہے, کنجوس نہیں ہے. اندے وعدے نے پورے کردا ہے. وہ من سلوا جنت تو بھیج سکدا ہے تے تانوں ایتھوں واجد دا مٹن 1300 روپے کلو نہیں کھوا سکدا. کھوا سکدا ہے, کھوا سکدا ہے. اے دیکھو نا مولوی مسجد دا بھوکا نہیں مردا. شاہد صاحب کہندے نے جناب تانوں کچھ چاہیدا تے نہیں. قاری صاحب حبیب صاحب ہے کہ نہیں, انتظامیہ کہندی جی بل بھی اسی دے دینے, اے سی بھی ٹھنڈیاں ہواواں بھی تسی لو. قاری فدا صاحب سب وجہ کی ہے, وجہ کہ سینے جو قرآن ہے, سینے جو قرآن ہے. تسی بھی اپنے سینے جو قرآن پاؤ, اللہ پاک تانوں بھی محروم نہیں رکھے گا انشاءاللہ عز و جل. جو کچھ میں نے بیان کیا اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور آج کی رات متوقع لیلۃ القدر ہوگی, اللہ پاک اس میں ہماری بخشش فرمائے. اللہ رب العزت ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ رب العزت حافظ عثمان صاحب کو ہر سال یہاں پر قرآن مجید پڑھنے کی ہمت, طاقت اور توفیق عطا فرمائے. اور عبد الرحمن بھائی اللہ پاک ان کو بھی عزتوں سے نوازے اور ان کو بھی قرآن مجید سنانے کی توفیق عطا فرمائے. سننے والا سنانے والے سے بڑا ذمہ دار ہوتا ہے, اس کو بار بار پڑھنا پڑتا ہے, اس کے پورے ذمے ہوتے ہیں. حافظ کے تو تھوڑا کیا ٹپی لا لی, جمپ لا لیا, انہیں پچھوں نال ہی جناب ایکٹیو ہو جانا ہے. ٹھیک ہے نا, ایکٹیو ہو جانا ہے. تو اللہ پاک اس قرآن پڑھے ہوئے کے طفیل اس پورے علاقے سے, پورے پاکستان سے, پوری دنیا سے کرونا جیسی وبا کا خاتمہ فرما دے اللہ رب العزت. اور ہمارے محترم جناب اسلم ڈوگر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور جناب صوفی اقبال صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور عثمان بھائی کے دادا دادی رشتہ دار دوست احباب, وہ کتنے خوش ہوں گے. قبریں ان کی آج بانٹا جا رہا ہے, آج بانٹا جا رہا ہے. ایک ولی لنگیا قبرستان چو ایک باری پڑھی سورہ اخلاص, سال بعد لنگیا تے لوکی مصروف کوئی کہ گیم چل دی سی نا, لوگ مصروف ہیں جناب, سارے مصروف. پوچھا کسی قبر والے سے, ہاں بھائی کی گل ہے؟ انہوں نے کہا پچھلے سال جڑی سورہ اخلاص پڑھ کے گئے ہو نا, ان دا فیض ونڈ رہے ہیں, سال ہو گئے. ایک باری سورہ اخلاص اے بھی تانوں چھڈے گی, تانوں اوتھے تک لے کے, پیڑا کام میں نہیں چھڑدا, وہ بھی جہنم تک لے کے جاتا ہے. مگر قرآن دی تلاوت کتھوں تک لے کے جاتی ہے؟ اللہ دا کلام چھوٹی چیز نہیں. سورہ اخلاص پڑھو اللہ پاک بڑا کچھ دے گا. سورہ زلزال پڑھو ادھے قرآن دا ثواب دیتا ہے. کافرون پڑھو 4 باری پورے قرآن دا ثواب. اے اللہ نے سانو دیتا ہے, تحفے دیتے ہوئے نے. اللہ رب العزت سب کچھ عطا سب نو عطا فرمائے. کوئی بات کرنی ہے انتظامیہ کی طرف سے, میں ابھی کر دوں. 27ویں کا لنگر ہے, سحری کا انتظام. سحری کا انتظام مسجد جامع مسجد بغدادی کی طرف سے وہ کیا گیا ہے. آپ احباب سحری ضرور فرمائیے گا. اور کوئی بات کرنی ہے آپ نے؟ جتنے بھی ہمارے متعلق انعامات کی بات آ گئی تو لے آئیں پھر انعامات.